18 فروری 2024 مولانا محمد اسلم صاحب جامعہ مسجد اللہ والی عشاء کے بعد تعلیم کر رہے ہیں۔ ساتھی بدرو شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں فصل، اس میں زاہدوں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے کچھ واقعات بھی نمونے کے طور پر پیش کرنے ہیں کہ جن لوگوں نے دنیا اور آخرت کی حقیقت کو سمجھ لیا، انہوں نے اس دھوکے کے گھر سے کیسی بے رغبتی برتی اور آخرت کے لیے کیا کچھ جمع کر لیا۔ زہد اور سخاوت مفہوم اور صورت عمل کے لحاظ سے دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، لیکن معال اور انجام کے اعتبار سے قریب قریب ہیں، اس لیے کہ زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی جس شخص میں ہوگی، سخاوت اس کے لیے لازم ہے۔ جس بندے نے دنیا نہ تعلق ہی نہ ہوئے تو جو دے کو ہوئے تو اس کی کرنا ہے، جوڑ کے رکھنا، اس لٹانا، اللہ درستے سے دینا۔ سخی ہو سکتا ہے۔ جب اس کو اس کے رکھنے کی رغبت ہی نہیں تو موجود ہونے کی صورت میں وہ لا محالہ سخاوت ہی کرے گا۔ اسی طرح سے سخاوت وہی شخص کر سکتا ہے جس کو مال کی محبت نہ ہو، اور مال دی محبت دا نہ ہونا اے زود، مال دی محبت دا نہ ہونا اے زود۔ اور جتنی زیادہ محبت مال کی ہوگی اتنا ہی بخل اس میں کرے گا۔ اس لیے اس فصل میں دونوں قسم کے واقعات کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا، اور اس لیے اس رسالہ میں جو فضائل صدقات میں تھا، زہد کی روایات اور آیات کا بھی ذکر کیا گیا کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا زینہ ہے، اور جب تک اس گندگی سے طبیعت کو محبت اور انس رہے گا کبھی بھی خرچ کرنے کو طبیعت نہ ابھرے گی، اور اگر اپنا مال بھی کسی وقت چاہے گا تو طبیعت خرچ پر آمادہ نہ ہوگی، اگر اپنا دل بھی چاہے گا تو کسی وقت تو طبیعت خرچ کرنے پر آمادہ نہ ہوگی۔ اسی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثال سے ظاہر فرمایا۔ ارشاد عالی ہے کہ بخیل کی اور صدقہ کرنے والے کی، جس کی عادت کثرت سے صدقہ کرنے کی ہو، ایسی مثال ہے جیسے کہ دو آدمی ہوں اور ان کے اوپر لوہے کی زریں اس طرح لپٹی ہوئی ہوں کہ دونوں کے ہاتھ میں زروں کے اندر ہی سینے پر چپٹے ہوئے ہوں، زرہ سے بیر نکلے ہوئے نہ ہوں۔ پس صدقہ کرنے والا یعنی سخی شخص جو صدقہ کرنے کا عادی ہے، جب صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زرہ خود بخود کھلتی چلی جاتی ہے اور ہاتھ بے تکلف فوراً زرہ سے باہر آ جاتا ہے۔ زرہ پائیے، ہاتھ زرہ وچ بندے دا کی ہوندہ ہے؟ بند ہوندہ ہے۔ اور ایک سخی آدمی ہے تو وہ جس نیت کرتا ہے کہ میں سخاوت کرنی ہے، او دا اس زرہ تو بھی ہاتھ باہر آ جائے گا، کیونکہ دل وچ دے۔ تو جو بخیل ہے جب ارادہ کسی صدقہ کرنے کا کرتا ہے تو وہ زرہ اور زیادہ سکڑ جاتی ہے، جس سے ہاتھ اپنی جگہ سے جنبش اور حرکت ہی نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ سخی جب خرچ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا دل اس کے لیے فراخ ہو جاتا ہے، جس سے وہ بے تکلف خرچ کرتا ہے، اور بخیل اگر کہے سننے سے یا کسی اور وجہ سے کسی وقت ارادہ بھی کر لیتا ہے تو اندر سے کوئی چیز اس طرح اس کو پکڑ لیتی ہے جیسا کہ لوہے کی زرہ نے اس کے ہاتھ باندھ دیے ہوں، کہ ہاتھوں کو زور سے زرہ کے اندر سے نکالنا بھی چاہتا ہے، یعنی دل کو بار بار سمجھاتا ہے مگر وہ مانتا نہیں، ہاتھ اٹھتا ہی نہیں۔ بہت سی صحیح اور سچی مثال ہے، بہت ہی صحیح اور سچی مثال ہے، روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ بخیل آدمی خرچ کرنا بھی چاہتا ہے
تو ہاتھ نہیں اٹھتا، کہیں 10 روپے خرچ کرنے کا موقع ہوگا تو وہ 10 پیسے بھی مشکل سے نکالے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے نے دنیا دے اندر کہ جڑے بخل او دی عادت ہے، او دی جبلت خصلت دے اندر کوئی خاندانی ہوندے نے کوئی بندے، اور کچھ لوگ ایسے ہوندے نے سخاوت انہاں دی ایک پیک کرے عادت ہے۔ حاتم تائی دا ایک نام دا ایک بندہ گزریا، عرب دا بہت بڑا سخی ترین انسان ہے، بہت بڑا۔ وہ اپنے آپ نو مشکل وچ پا کے لوکاں نال سخاوت کردا سی۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اعلان کر دیتا کہ اس نو گرفتار کیتا جائے، کیوں یہ سخی زیادہ بن گیا، لوگ میری نا ہی نہیں لیندے، ایدے ہی نا لیندے، حاتم تائی حاتم تائی۔ اس نے کہ گرفتار کر کے لایا۔ ایک مائی تے ایک بڈھا سی، وہ جناب جنگل وچ نے لکڑیاں کٹدے پے سی، وہ چھپ کے نس کے جنگل چ داخل ہو گیا، چھپ گیا۔ وہ آکھے اج اسی کدی حاتم تائی ساڈے ہاتھ لگ جائے نا تے اسی چاہ کے اون دئیے بادشاہ دے حوالے کری تے اسی کہہ لے لیے، وہ دیکھو خزانہ لے لیے اس کیوں کہ اس نے اعلان کیتا انعام دا بڑا بھاری۔ یہ حاتم تائی گلاں سندا پیا ساریاں۔ اس نے کیا کیتا، اس جا کے اپنے آپ نو انہاں دے پیش کر دیتا، پر میں پھڑو لے جاؤ بادشاہ کولو تے جا کے جناب پیش کرو دے تھانوں انعام لب جائے، دس میری سخاوت ہو جائے گی۔ مقصد ہے کہ اپنے آپ نو مشقت چ پا کے انہاں لوگوں کے کیتیاں نے سخاوت کیتیاں۔ اگے واقعات ایسے آ رہے نے اپنے آپ نو مشقت چ پا کے خود او دے حقدار آئے، مجبور آئے، لیکن پھر بھی صحابہ کی کر دے، سخاوت کر دے۔ اللہ تعالیٰ سانو یہ رب جن کی عمل کرنے دے۔ آمین۔ والصلاة والسلام علی رسول لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اللهم انا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک رب اغفر وارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ کوٹ محمد دا ایک بچہ وے، او دے واسطے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دی مشکل ضعفہ حذیفہ اس کا نام، او دے واسطے خصوصی دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات آسان فرما، یا اللہ عافیت والا معاملہ فرما، یا اللہ رحم والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما، جتنے بھی دیس پردیس نے تمام دی عالمت تو نصرت فرما۔ سب اجمعین برحمتک یا اللہ سبحانک اللہم